سحری اور افطاری۔ سحری کھانا سنت ہے اگر بھوک نہ ہو، اور کھانا نہ کھائے تو کم سے کم 2-3 چھوہارے یعنی سکا کھجور ہی کھا لے، یا کوئی اور چیز تھوڑی بہت کھا لے، کچھ نہ صحیح تو تھوڑا سا پانی ہی پی لے، کیونکہ اس کا ثواب سحری کا مل جائے گا۔ سحری کھانا سنت ہے۔ مثلا اگر کسی نے سحری نہیں کھائی اور اٹھ کر 1-8 پان کھا لیا تو بھی سحری کھانے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر کر کے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر بھی نہ کرے کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شک پڑ جائے کہ روزہ ہوگا یا نہیں۔ مثلا اگر سحری بڑی جلدی کھا لی مگر اس کے بعد پان، تمباکو، چائے، پانی دیر تک کھاتے پیتے رہے، جب صبح ہونے میں تھوڑی دیر رہ گئی تب کلی کر ڈالی، تب بھی ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی، سب کے سب سو گئے، تو بے سحری کھائے صبح کا روزہ رکھو۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی کی بات اور بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ اگر سحری نہ کھائے، آنکھ نہ کھلے، صبح کھلے تو اس حالت میں بھی روزہ رکھ لیں۔ تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑ دینا کہ میں نے سحری نہیں کھائی ہے، میں روزہ رکھ سکوں گا نہیں، بھئی مسلمان ہے، ایک دن اگر ایک وقت 12-13 گھنٹے نہ کھائے تو انسان مر نہیں جائے گا، بلکہ رکھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فرض چیز ہے، ہلاک بھی نہیں ہوگا۔ اگر نہیں رکھے گا تو یہ کم ہمتی کی بات ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اسی طرح جب تک صبح نہ ہو اور فجر کا وقت نہ آئے تب تک سحری کھانا درست ہے، اس کے بعد درست نہیں۔ آج کل رمضان المبارک میں مساجد وغیرہ میں سحری کے ختم ہونے کا وقت بھی بتلایا جاتا ہے، لہٰذا جو ہی سحری ختم ہونے کا کہا جائے تو فوراً کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، ورنہ روزہ ہوگا نہیں۔ بعض خواتین اور مرد اس اعلان کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں اور فجر کی اذان تک کھانے پینے پر لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، بہت یاد رکھیں، یہ روزہ ہرگز نہیں ہوگا اور سارا دن بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور ذمے میں روزہ باقی رہے گا، قضا رکھنا پڑے گا، اور رمضان کی مبارک گھڑیوں سے بھی محرومیت ہوگی۔ بلکہ جیسے ایک روایت میں ہے کہ اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھا جائے تو بھی رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بہت پرہیز کریں کہ جو ہی مسجد وغیرہ سے سحری ختم ہونے کا کہا جائے فوراً کھانا پینا بند کر دیں اور نماز فجر کی تیاری شروع کر دیں۔ اسی طرح کہ کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اس گمان پر سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی، تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے، کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں، روزہ داروں کی طرح شام تک رہے۔ اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا پھر سورج نکل آیا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بدلی ہے، وقت ہو گیا ہے، یا پھر کبھی کبھار شہروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو سائرن بجایا جاتا ہے اس کی جگہ پر سردی کے دنوں میں یا پھر برسات کے دنوں میں ٹرینیں چلتی ہیں، اور ٹرین جب ہارن مارتا ہے تو اس کے ہارن کی وجہ سے کچھ لوگ بھی کھا پی لیتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ کہ سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول لیا مگر سورج ڈوبا نہیں تھا، پھر معلوم ہوا کہ بعد میں ابھی وقت نہیں ہوا ہے، تو روزہ اس وقت بھی حالت میں جاتا رہا، اس کی قضا کرے، کفارہ واجب نہیں۔ اور اب جب تک سورج نہ ڈوب جائے پھر دوبارہ کچھ بھی کھانا پینا درست نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں نے کھا لیا روزہ توڑ ہی دیتا ہوں، پورا دبائی لیتا ہوں، ایسا نہیں، بلکہ روزے داروں کی طرح، چاہے وہ 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، تو روزے داروں کی طرح شام تک رہے۔ اسی طرح اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح ہو جانے کا شبہ پڑ گیا تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، اور اگر ایسے وقت کچھ کھا لیا یا پی لیا تو گناہ ہے۔ پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضا رکھے، اور اگر کچھ نہیں معلوم ہوا، شبہ رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں، لیکن احتیاط کی بات یہ ہے کہ اس کی قضا دوبارہ رمضان کے بعد رکھ لے۔
اسی طرح مسئلہ مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو تب روزہ کھول ڈالے، دیر کر کے روزہ کھولنا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح بادل والے دن ذرا دیر کر کے روزہ افطار کرے، جب خوب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہوگا تب افطار کر دو۔ اب تو زمانہ گھڑیوں کا ہے، تو گھڑیوں میں وقت پتہ چل جاتا ہے بھی کب سورج ڈوب رہا ہے، کب کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ سردی ہو، برسات ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، معلوم ہو جاتا ہے۔ چھوارے سے روزہ کھولنا بہتر ہے، اور کوئی میٹھی چیز ہو اس سے افطار کرے، وہ بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرے۔ بعض خواتین اور بعض مرد نمک سے افطار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں، یہ بہت غلط عقیدہ ہے، بے اصل ہے۔ یعنی کہ اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ بہت زیادہ ثواب ملتا ہے نمک سے، ادرک سے بھی روزہ کھولتے تھے۔ تو جب تک سورج کے ڈوبنے میں شبہ رہے تب تک افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ سحری اور افطار کے وہ مسئلے ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے، سننے چاہیے، بار بار سننے چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔